الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء عورة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اور حدیث مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ وہ پڑھا ہے جس میں انسان کے سطر کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم عنایت فرمایا ہے اس کے دو حصے اللہ نے فرمائے. انسان کے جسم کا کچھ حصہ وہ ہے جس کو کسی بھی انسان کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے, کسی کے سامنے محرم یا غیر محرم کے سامنے اس کو کھولا جا سکتا ہے. کچھ حصہ جسم کا شریعت نے ایسا بنایا جس کو کسی کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں. کچھ حصہ اللہ نے ایسا بنایا کہ جس کو محرم کے سامنے کھول سکتے ہیں, کسی غیر محرم کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں. مرد کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ مرد کا جو سطر ہے یعنی جس کا کسی کے بھی سامنے کھولنا جائز نہیں ہے وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک. یہ جو بدن کا حصہ ہے وہ بلا ضرورت کسی کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا. ہاں اگر ڈاکٹر وغیرہ کی کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے اور علاج کے لیے اس سطر کو دکھلانے کی ضرورت ہے تو علماء نے ایسے موقع پر تو اجازت دی ہے. باقی اس کے علاوہ عام حالات میں سطر کے اس حصے کو کھولنا قطعاً جائز نہیں. ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں تو اس معاملے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. مرد حضرات خاص طور پر, عورتیں تو کسی نہ کسی درجے میں گھر کے اندر اہتمام کرتی ہیں اپنے بدن کو چھپانے کا, لیکن مرد حضرات میں یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھپانے کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے. اب معلوم یہ ہوا کہ صرف انڈر ویئر پہن رکھا ہے, نیکر پہن رکھا ہے اور کھلے میں یوں ہی نہانا چل رہا ہے, یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. محرم غیر محرم ساری عورتیں سارے مرد ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ قطعاً کسی باپ کے لیے, کسی بھائی کے لیے, کسی بیٹے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ صرف نیکر پہن کر کسی کے بھی سامنے وہ آ جائے. ہاں اگر کسی نے نیکر ایسا پہن رکھا ہے جو ناف تک کا حصہ چھپا ہوا ہے اور گھٹنوں سے نیچے تک ہے تو اس کی گنجائش ہے, اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ بدن کے دیگر اعضاء کو بلا ضرورت کھولا جائے, لیکن اگر کسی نے اتنا حصہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہوگا. ہمارے یہاں یہ ایک بڑی خرابی ہے کہ مرد حضرات اس میں احتیاط بالکل نہیں رکھتے, صرف نیکر پہن کر اپنی ماں و بہنوں کے سامنے آ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ سراسر گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے, گناہ صغیرہ بھی نہیں. شریعت نے بالکل حرام قرار دیا ہے اس چیز کو. عورتوں کا جو سطر ہے وہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک سطر وہ ہے جو نامحرموں کے لیے ہے, ایک سطر وہ ہے جو محرموں کے لیے. نامحرم کا سطر کیا ہے؟ صرف ہتھیلی اور چہرہ, یہ دو اعضاء ایسے ہیں جن کو کھولنے کی گنجائش ہے. ایک قدم جو چلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں جن کو کھولنے کی گنجائش ہے. باقی عورتوں کو
بدن کے کسی اور حصے کو کھولنے کی گنجائش نہیں ہے کسی غیر محرم کے سامنے، کسی اجنبی مرد کے سامنے۔ اور غیر محرم سے مراد کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ ہماری نظروں میں غیر محرم ہوتا کیا ہے؟ ایک اجنبی آدمی جس سے ہماری جان پہچان نہ ہو، جو ہمارا رشتہ دار نہ ہو، جو ہمارا تعلق دار نہ ہو، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ غیر محرم ہے اور اس سے بدن کا چھپانا ضروری ہے۔ شریعت نے غیر محرم کی جو تعریف کی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ شریعت کی نظروں میں غیر محرم ہر وہ آدمی ہے جس سے نکاح جائز ہے، وہ کوئی بھی۔ دیور ہے، گھر کا ایک فرد ہے، گھر کے اندر رہتا ہے، لیکن شریعت نے نکاح کو جائز رکھا ہے، اس لیے محرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، غیر محرم ہے۔ اور جیسے اجنبیوں سے پورے بدن کو چھپانا لازم ہے، اس سے بھی پورے بدن کو چھپانا لازم ہے۔ چچا کی بیوی ہے، چچی، شریعت نے نکاح کو جائز رکھا ہے، اس لیے بھتیجے کے سامنے چاچی کو آنے کی اجازت نہیں، بدن کے ان حصوں کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں غیر محرم کا نظریہ ہی بدل گیا۔ ہم جب گھروں کے اندر رہتے ہیں، ہمارے یہاں محرم غیر محرم کی گھر میں رہتے ہوئے کوئی تخصیص نہیں ہوتی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہر ایک محرم کے اندر داخل ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ مسائل جاننے کے ہیں، یاد رکھنے چاہیے اور اپنے گھروں پر ان چیزوں کی تاکید کرنی چاہیے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سے دین کیوں نکل گیا؟ ہمیں مسائل یاد نہیں، اور اگر یاد ہوتے ہیں تو گھر والوں کو بتانے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ مسئلہ ہے کیا؟ ہر وہ مرد جس سے نکاح جائز ہے، ہر وہ عورت جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ غیر محرم کے اندر شامل۔ تو ایک سطر تو عورتوں کا وہ ہے جو غیر محرموں کے لیے ہے، اس کے لیے صرف 3 چیزوں کو استثناء کیا گیا۔ چہرہ اگر فتنے کا خوف نہ، اس میں ایک قید ہے، اگر فتنے کا خوف نہیں ہے تو کسی غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولا جا سکتا ہے۔ فتنے کا خوف ہے تو بالکل حرام۔ ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت ہے اور قدم کھولنے کی اجازت ہے، یہ 3 اعضاء تو ہے جن کو کھولا جا سکتا ہے، باقی ان 3 اعضاء کے علاوہ کسی اور عضو کو کسی غیر محرم کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں۔ اب ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں ہماری مائیں بہنیں گھوم رہی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ سطر کے اندر داخل ہے۔ اور غیر محرم کے سامنے بالوں کا کھولنا، اپنے سر کا کھولنا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ محرموں کا جو سطر ہے وہ شریعت نے اس کے اندر ذرا تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے۔ جو مرد کا حصہ ہے سطر کا، وہ عورت کا بھی حصہ ہے، اور اس کے ساتھ میں عورت کا پیٹ ہے، سینہ ہے، کمر ہے، یہ چیزیں سطر کے اندر داخل ہے۔ لیکن محرم جو حضرات ہیں، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، سگا بھائی ہے، سگا بھانجا ہے، سگا بھتیجا ہے، یہ سگا بھتیجا مراد ہے، شوہر کا بھتیجا نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، شوہر کا جو بھتیجا ہے وہ عورت کا بھتیجا نہیں ہوتا، عورت کا اپنا جو بھتیجا ہے یعنی اس کے بھائی کا جو لڑکا ہے۔ شریعت نے ان لوگوں کے لیے اجازت دی ہے تھوڑی سی، جیسے عورتیں اگر پنڈلیاں کھول کر کے بیٹھی ہیں اجازت ہے، سر کھلا ہوا ہے اجازت ہے، باپ کے سامنے کھل جائے، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے سر کھل جائے، تو ان چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے محرموں کے لیے، غیر محرموں کے لیے قطعاً اجازت نہیں۔ تو عورت کے یہ 2 سطر ہوتے ہیں، ایک محرم کے لیے ہوتا ہے، ایک غیر محرم کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال پسندیدہ تو یہی ہے کہ ہر صورت میں غیر محرموں والا سطر اختیار کیا جائے، عورتیں بھی اس چیز پر عمل کریں، مرد حضرات بھی اس چیز پر خاص طور پر توجہ کریں کہ محض نیکر کے اندر کسی کے سامنے آ جانا اور اپنے پورے بدن کو کھلا رکھنا یہ قطعاً جائز نہیں۔ علماء نے اسی لیے لکھا ہے کہ جب آدمی کپڑے کا استعمال کرے تو 3 چیزیں کپڑوں کے اندر خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1، کپڑا سطر کو ڈھانپے ہوئے ہو، پورا کپڑا۔ نمبر 2، باریک نہ ہو بلکہ موٹا ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ڈھیلا ہو، بہت زیادہ چست نہ۔
اس لیے کہ سطر کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ بدن کی کھال کا نظر آنا، ایک یہ ہے بدن کے فگر کا، بدن کی ساخت کا نظر آنا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ جیسے بدن کی کھال کا دکھلانا حرام ہے جو سطر کے اندر داخل ہے، اس کی ساخت کا، اس کے فگر کا دکھلانا بھی ناجائز ہے۔ کپڑا آپ نے موٹا پہن رکھا ہے لیکن اس کی ساخت، اس کی بناوٹ وہ اتنا چست سلا گیا ہے کہ بدن پورا کا پورا اس کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام۔ یا کپڑا باریک ہے تو وہ تو ویسے ہی چونکہ کھال نظر آ رہی ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ اس لیے کپڑوں کے اندر ان تین چیزوں کا خیال کریں، اور سطر کے اندر خاص طور پر خیال رکھا جائے اس چیز کا کہ قطعاً ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کا جو سطر ہے، یعنی گھٹنے یا سطر کے اندر داخل ہے، گھٹنوں کا کھولنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اس حصے کو کسی بھی غیر محرم کے سامنے قطعاً بلکہ محرم کے سامنے بھی بالکل نہ کھولے۔ ہاں اس سے اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے وہ بھی کہ آپ یوں ہی ننگے گھومتے رہیں، لیکن بہرحال شریعت کی جانب سے کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نے بنیان نہیں پہن رکھا ہے یا کرتا نہیں پہن رکھا ہے یا شرٹ وغیرہ نہیں پہن رکھی ہے، لیکن یہ جو درمیانی سطر ہے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا، اس کو تو کسی بھی صورت میں کھولنے کی اجازت نہیں۔ ہم خود بھی عمل کریں، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی جا کر کے یہ مسئلے بتائیں کہ محض دوسروں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے اپنے سر کو کھولنا، بالوں کو کھولنا یا پنڈلی وغیرہ کو کھولنا، یہ بھی قطعاً